مجاز ڈیفائنڈ ہے نہ حقیقت ڈیفائنڈ ہے، نہ ان کی سرحدیں ڈیفائنڈ ہیں۔ مثلا آپ اگر یہ دیکھو کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ دیکھو نہ مجھے باپ عبادت پر مجبور کر سکا، نہ استاد نے مجبور کیا، نہ کوئی پیر کامل نے کسی نے مجبور کیا، لیکن مجھے اس کی یاد نے مجبور کر دیا جو مجاز ہے۔ یعنی کہ مجاز جو ہے وہ لگن کو اتنا سنسیئر کر دیتا ہے کہ انسان جو ہے نا عبادت میں داخل رہتا ہے اس کی یاد میں۔ تو گویا کہ جو لوگ تبلیغ سے اصلاح نہیں پکڑتے اور وہ لوگ محبت سے اصلاح پکڑ لیتے ہیں اور سیدھے ہی دین میں چل پڑتے۔ ایک واقعہ یاد آیا، آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا، ایک دفعہ محفل سوالی کی تھی، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے اپنی کیفیت میں، جب قوالی میں کیفیت ہوتی ہے نا، اپنی کیفیت میں ایک لفظ کہہ دیا کہ ہم تو دھوبی کے بیٹے بھی نہ بن سکے۔ وہ آئی بھی کی بات ہوگی۔ کچھ عرصے کے بعد پھر آپ کے مریدین خاص جو ہے نا، ان کا سرکار یہ دھوبی کے بیٹے کا لفظ فرمایا تھا، کیفیت میں کہا تھا یہ کیا قصہ ہے؟ آپ نے کہا کہ بات سنی ہے میں نے کہانی کے طور پر اتنی کہ ایک دھوبی یا ایک دوبند تھی جو کسی راجا کے کپڑے دھویا کرتے تھے وہ لوگ، اور جو اس کی بیٹی تھی اس کے کپڑے بھی دھویا کرتے تھے، اور جو دوبند کا بیٹا تھا وہ کپڑے دھوتا، ان کو استری کرتا، خوشبوئیں کے ساتھ لگاتا، جو بھی کرتا خوبصورتی کے ساتھ، ادب سے دھوتا، ادب سے استری کرتا، ادب سے لگے طے کر کے پہنچاتا۔ پہلے کی بیٹی بہت خوش ہوتی، چلتا رہا سلسلہ، اور ایسا واقعہ ہوا کہ وہ ماں دوبند نے نوٹ کر لیا یہ تو کپڑوں سے کچھ محبت میں داخل ہوتا جا رہا ہے، لگن میں ہے، محبت میں ہے، خالی دھونے سے۔ اس نے کوئی ایسی چال چلو کہ اس کا دل جو ہے نا اس چال سے نکل جائے۔ اس نے کیا کام کیا کہ بیٹے سے کہہ دیا کہ بیٹا وہ جو کپڑے تو دھوتا تھا نا اس راجا کی بیٹی کے، وہ مر گیا۔ انہوں نے کہا وہ کپڑے میں خود دھو لوں گی تاکہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے، کام کرے۔ وہ بیٹا اس کی جگہ مر گیا۔ اس نے کپڑے دھو کے وہ لے گئی، اور راجا کی بیٹی نے کہا کہ مائی بات یہ ہے کہ کپڑوں میں وہ رنگ، اس نے کہا اب تو راز کھل ہی گیا۔ انہوں نے کہا یہ قصہ تھا، مجھے غریب کا بیٹا لگن میں تھا، ان کو سنوارتا تھا، ان سے باتیں کرتا تھا، میں نے کہا کہاں راجا اور کہاں ہم لوگ، اس لیے میں نے اس کے ہاتھ سے طرح کرنے کی اس کو جھوٹی بات خبر سنائی کہ آپ بہت ہو گئی ہے، وہ سچ مجھ کا مسئلہ ہے۔ اس نے کہا ہے یہ کیا بات ہے، مجھے دکھاؤ کہاں خبر۔ وہاں جا کے بھوکی لگی۔ تو خواجہ صاحب نے کہا کہ اتنی محبت جو دھوبی کے بیٹے کو ہوئی ہے صرف ان دیکھے، تو وہ تو ہمیں مطلب بے خدا سے بھی نہیں ہوئی، یعنی کہ ان دیکھے کی محبت جو ہے نا، کہتا کہ ہم تو مطلب خدا سے بھی محبت نہیں کر سکے، ہم سے تو وہی مطلب بہتر تھا۔ یہ جذبات میں انہوں نے کہا۔ تو گویا کہ جو مجاز ہے وہ اپنی دنیا کا حقیقت ہے، مجاز نہیں ہوتا، اصل میں تو محبت ہوتی ہے۔ انسان سے ہو تبھی محبت ہے، محبت حقیقت ہے، اس میں نہ محب کی بات ہے نہ محبوب کی بات ہے، محبت کی بات ہے۔ اس لیے پھر وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گاڈ از لو یا لو از گاڈ، تو پھر یہ اس محبت کو حقیقت بننے میں کوئی دیر نہیں لگتی کیونکہ ہوتی حقیقت ہی۔ یعنی کہ کمرشل ورلڈ میں ایک آدمی ٹائم کے مطابق ایئرپورٹ پر جا رہا ہے، پورے جہاز نے فلائٹ میں جانا ہے، اور وہ اپنا منٹو سکٹوں کا حساب ہے، اس کو اگر محبت ہو جائے تو وہ سارا پروگرام اس کا طرف ہو گیا، میں وہ حیرت میں چلا گیا۔ مقصد ہے کہ آج کل کا انسان جو ہے نا یہ بات سمجھ نہیں سکتا کہ اتنی میکینیکل ورلڈ میں ایک غیر میکینیکل واقعہ کیسے ہو جاتا ہے۔
اور دل جو اس کا ریگولر چلنے والا ہے، یخلخت بمپ کیسے کر جاتا ہے. یہ جو دل کے اندر کسی انسان کے دل کے اندر کسی اور انسان کی جو محبت کا داخل ہونا ہے، یہ بذات خود حقیقت ہے. ورنہ انسان تو انسان کو دوسرا کو چاہتا ہے. تو اظہار کرنے والی چیز جو ہے نا یہ محبت ہے، اور یہ حقیقت کی طرف سے آتی ہے. مطلب اگر کوئی آدمی شکایت کرے تو اللہ کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ دل بھی ہمارا، دل بری بھی ہماری، اور دل بھر بھی ہمارے، تو درمیان میں کیا ہے؟ تو یہاں سے آ کے مجاز پہ اور حقیقت نکلا جاتا ہے. اور پھر وہ لوگ جو ہے نا مطلب ہے کہ بڑی عجیب سی کہانی ہو جاتی ہے. موم پہلے ہو چکے ہوتے ہیں، مل کے روتے ہیں، بچھڑ کے روتے ہیں. پھر جب وہ حقیقت بنانے والے کے پاس جاتے ہیں، یہ کیا بنایا کھیل، یہ بنانے والے کی بارگاہ میں جب وہ بباغ ہو جاتا ہے نا، اس کا مرشد وہ نہیں ہوتا، اس کا آپ ہی مرشد ہوتا ہے. بات سمجھائی؟ محبت ہے یا عشق ہے، اس کا کوئی رہنما نہیں ہوتا. یہ بذات خود اپنی رہنمائی خود کرتا ہے. تو اس کا مفہوم یہ انسان نہ کوشش سے کر سکتا ہے، نہ صرف کوئی فارمولہ ہے. اچھا، اور یہی وجہ ہے کہ کائنات میں ہر قسم کے انسان کے لیے ایک قسم موجود ہے، اور اگر وہ قسم واقعی اس قابل ہو کہ سارے ہی اس کے ساتھ تعلق کریں تو پھر ایسا واقعہ کبھی نہیں ہوا. مطلب جن لوگوں کو، جس انسان کو اس کی لگن عطا فرمائی ہے نا، یہ صرف اسی کے لیے ہوتا ہے. اور ہر انسان جو ہے نا اس قابل بنایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو چاہنے والا کوئی نہ کوئی انسان موجود ہے. کوئی انسان جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہوگا جس کی طلب نہ ہوئی ہو، اور کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جو طلب نہ رکھتا ہو. یعنی کسی نہ کسی انسان کے قریب بیٹھنے کا شوق یہ اس انسان سے محبت کی دلیل ہے. قریب بیٹھنے کا شوق، اس کا قرب کی خواہش. تو اس کی تعریف جیسے کی ہم نے کہ یہ خواہش تقرب حسن ہے، اس کے قریب رہنے کی خواہش. تو یہ خواہش جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سب کو نہیں ملتی. کسی کو ملتی ہے، کسی کو نہیں ملتی. اور جس کو ملتی ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھو تم اگر میری نگاہ سے دیکھو تو پھر اور ہی نظر آئے گا. اچھا، اور جو چیز اس کو نظر آتی ہے وہ حقیقت بھی جلوہ ہوتا ہے. باقیوں کو تو وہ انسان نظر آتا ہے نا، اس کو کچھ اور ہی نظر آتا ہے. یعنی کہ اپنی ذات کو مکمل طور پر اس کے وہ تعویل میں دینا چاہتا ہے، اور یہ جو تعویل میں دینے کی خواہش ہے یہ اس کی محبت کی دلیل ہے. اس لیے وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی نہ ہمیں کوئی گرو، نہ ہمیں کوئی شیخ، نہ بزرگ، کوئی بھی وہ راستہ نہیں بتا سکا جو ہمیں محبت نے عطا کیا. اس لیے پھر وہ کہتے ہیں کہ دین سلامت ہر کوئی منگا، عشق سلامت کوئی ہو. یعنی کہ لوگ ایمان سلامت مانگتے ہیں، اللہ ایمان سلامت رکھے، اور جس نے عشق کو سلامت مانگا تو عشق جو ہے نا یہ ایمان ساز ہے. اور کیونکہ اس میں اظہار ہے، اس کے اندر جو ہے نا محویت ہے. اچھا، محویت نہ ہو تو پھر محبت جو ہے نا عبادت نہیں ہو سکتی. ہم جو کہتے ہیں کہ نماز میں لگن نہیں ہوتی، یہ محویت نہیں ہوتی، اور اس جو ہے اس کی ابتدائی محویت سے ہوتی ہے. اور محویت ہے، اشار ہے، اور ہما حال خیال ہے، توجہ پیدا ہو جاتی ہے. کیونکہ توجہ جو ہے نا وہ گرنے نہیں پاتی، ہر وقت ہما حال اور اس ایک خیال میں مگن جا رہا ہوتا ہے. اور یہ سارا سفر جو ہے نا یہ حقیقت بن جاتا ہے، اور درمیان میں ایک نے غائب ہونا ہے اور دوسرے پر حقیقت آشکار ہو جاتی ہے کہ کون تھا جو اس میں جلوہ گر ہے. اہل جہاں کو کیا خبر کون ہے کس میں جلوہ گر. اہل جہاں کو کیا خبر کون ہے کس میں جلوہ گر، میں ہوں کہاں تم ہی تو ہو، اصل میں راز ہے یہی. تو وہ جو راز ہے نا وہ اس لیے پھر عام طور پر جتنے بھی دین میں
استقامت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ مجاز کو سنسیئرلی طے کر کے آتے ہیں، کیونکہ وہ سوز پیدا کرا ہے، اور سوز جو ہوتا ہے یہ ایمان کے لیے ایک قدم کا فاصلہ ہے، سوز موجود ہے، اور اس لیے کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے قریب ہیں ان کی صرف یہ ہے کہ یذکروا قلیلا ویبکوا کثیرا، ہنستے کم ہیں اور روتے زیادہ ہیں، تو رونے کا عمل جو ہے نا یہ وہ سکھاتا ہے محبت، روتے ہیں، جاگتے ہیں، یہ ساری صفات جو ہے نا فقیر کی اور عشق کی برابر ہے، تو اس لیے پھر ان کو ایک جو راستہ دیا جاتا ہے انعام کے طور پر، وہ یہ لگن کو اس لگن میں تبدیل کر دیتے ہیں، کیونکہ اس لگن کو دینے والا بھی وہی، اس لیے مجاز کو حقیقت بننے میں دیر جو ہوتی ہے نا، یہ جو نقطہ ہوتا ہے وہ گرو کا کام ہوتا ہے، مجاز اگر گرو نہ ملے تو مجاز ہے، اور مل جائے تو حقیقت ہے، وہ درمیان میں اشارہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو یوں دیکھ کہ کون چلا رہا ہے، اگر وہ محبوب ہو تو سب کا ہوگا، اس لیے وہ تو باعث نہیں ہے نا اس کا، جو تیرے اندر خیال پیدا ہو رہا ہے اچانک محبت کا پیدا ہو رہا ہے، اگر اس کا کاز وہ ہے تو سب کے لیے ہونا چاہیے، سب کے لیے تو نہیں ہے، تیرے لیے ہے، تو تیرے لیے خصوصی طور پر تیرے اللہ نے یہ اہتمام کر رکھا ہے کہ تیرے لیے تیرے دل کی اور تیرے روح کی پرورش کے لیے وہ خوراک اللہ نے مرتب کی، تو پھر وہ اس کو حقیقت بننے میں کوئی دیر نہیں لگتی، ایک آنند فانند ہوتا ہے، اس کی تلاش میں جا رہا ہوتا ہے، کسی کو ڈھونڈنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے تو کچھ اور مل جاتا ہے، تو ماس سوا اور ماورا کے درمیان ایک نقطہ ہی ہے بس، اس لیے کہتے ہیں کہ اس نقطے کو سمجھنے کی دیر ہے کہ جب نقطہ یہ آشکار ہو گیا تو پھر وہ ہم حال نکل گیا، اور یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی آپ کو ملے گی حقیقت کی غزل ساری کی ساری مجاز میں پوری اترتی ہے، ساری کی ساری مجاز کی حقیقت مطلب بن جاتا ہے، حقیقت والا سنے تو وہ حقیقت ہے، مجاز والا سنے تو وہ مجاز ہے، غزل جتنی بھی ہوگی ایسی ہوگی، سارے کے سارے آپ دیکھیں، آپ یہ دیکھو کہ بیان کر رہا ہے حقیقت امیر خسرو، کہتا ہے کہ پری پہ کر یہ نمی دانم چے منزل بود شب جائے کے من بود، باہر سورج سے بسمل بود شب جائے کے من بود، مگر ہے کہ پری پہ کر سارا مجاز ہے، ساری حقیقت ہے، پری پہ کر نگارے سرو کدے لالا رخسارے، پری پہ کر نگارے سرو کدے لالا رخسارے، سراپا آفت دل بود شب جائے کے بند، خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکاں خسرو، اور محمد سمے محفل بود شب جائے کے بند، مقصد یہ ہے کہ سارا مجاز اور حقیقت کا بیان بالکل وہی ایک تقریباً یکساں ہے، اس لیے دل کے اندر جب اترتی ہے نا کوئی بات تو دل کو وہ آہنگ دیتی ہے اور وہ رنگ دیتی ہے، اور دل جو ہے نا پھر نازک ہونے کی وجہ سے وہ تقرب الہی میں فوراً چلتا ہے، تو مجاز کو حقیقت بننے میں کوئی دیر نہیں لگتی، بلکہ مجاز یہ حقیقت ہے، اگر محبوب کو محبت سے محبت کی جائے تو مجاز حقیقت ہے، محبوب سے محبت رہے تو یہ مجاز ہے، اس لیے پھر وہ لوگ جلدی نکل جاتے ہیں اس سفر پر، سارے دنیا میں اسی کا عشق جو ہے نا، عشق نہ ہو تو شرودی بول خود تصورات، عشق پر آتش حلال، عشق پر حاصل حرام، عشق ابتدا عشق انتہا، عشق جو ہے وہ کیا ہے، عشق جو ہے وہ فنا ہونا محبوب کے خیال میں، اور اللہ محبوب ہو نہیں سکتا، یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے، کیونکہ پتہ ہی نہیں ہم کو نہ خط نہ خال نہ چہرہ، تو وہ محبت ہی الہیات بن جاتی ہے، محبت کے اندر استقامت جو ہے یہ الہیات بن جاتی ہے، ورنہ چہرہ تو انسان کیا رہے گا، اس لیے یہ اس کے اندر راز ہے کہ خدا سے محبت جو ہے نا، ایز محبت جو ہے وہ محبت کی حد تک کی جا سکتی ہے، لیکن خدا محبوب کیسے، اس کے لیے جنس یا ہم جنس کا ہونا ضروری ہے، پھر خدا کی محبت جو ہے نا یہ حضور پاک کے ساتھ جب محبت ہو جاتی ہے، اس کا طریقہ یہی خدا سے محبت ہے، پھر محبت دینے والے بزرگ یا اولیاء کرام ان لوگوں سے ملتی بات،
اور اکثر ایسے ہوتے ہیں. جتنے آپ دیکھو سارے کے ساری لگت کی کہانی ہے کہ قوالی ہو رہی ہے، کیا بر لاؤں جمنا سے ملٹی پانی برن سہیلیاں رنگا رنگ کھڑے. اب یہ سہیلیاں جا رہی ہیں پنگھٹ پہ جا رہی ہیں، اور بریا ہوتا جانی ہے جتنا توڑ چڑھے. وہ ساری داستان حقیقت کی جو ہے نا اس مجاز میں بیان کر دیتا ہے، سارے بیان کر دیا. حقیقت کو تو بیان ہی کوئی نا. انسانوں کی دنیا میں حقیقت کیسے بیان ہو جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود آپ کو آپ کی زبان میں بات کی ہے، ورنہ اللہ کی زبان اپنی زبان میں بیان کرے تو خود ہی سمجھے پھر کیسے ہو جائے وہ بات ہے. آپ لوگوں سے آپ کی زبان میں بات کر رہے ہیں. تو خالی عبادت کرنے والا اس راز کو نہیں پہچان سکتا جو الہیات کا ہے. مثلا میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ یہ فاصلہ آگے جا کے بن جاتا ہے کہ شریعت جو ہے نا اس سے محبت اور پھر طریقت کیا ہے، شریعت کیا ہے. کچھ لوگ جو ہے نا وہ شریعت کی نماز پڑھتے ہیں، تو کچھ لوگ جو ہے نا وہ اللہ کی نماز پڑھتے ہیں. شریعت حکم ہے، حکم سے ڈال کے نماز پڑھنا اور چیز ہے، لگن میں پڑھنا اور چیز ہے. مثلا اس میں آپ یوں دیکھو کہ سارا کا سارا انسان جب غور کرتا ہے تو اس کو جتنی ہی لگن عطا ہوئی ہے نا، لگن یہ لگن ساری کی ساری جو ہے نا اس کو یا دین میں ملے گی، توجہ کرو، یا اس کو طریقت میں ملے گی کہ توجہ کے ساتھ رہو. آگے وہاں شاف ہوتا ہے. تو دونوں میں فرق اگر ڈھونڈنا ہو تو پھر فرق بڑا مشکل سے بیان ہوتا ہے کہ ایک نماز امام حسین علیہ السلام نے پڑھی، نماز ہے، اور آپ کو شہید کرنے والوں نے بھی نماز ادا کی. اندازہ لگاؤ، وہ خدا کی بات کر رہے ہیں تو خدا کی عبادت کہتے ہیں یا خدا کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کہتے ہیں، جبکہ حقیقت کو تم یہاں خوش کر رہے ہیں. اس فرق کو سمجھنا بڑا مشکل ہے. اللہ کے حکم کی نماز تو پڑھ لی ہوئے کہ ابھی جلدی جلدی امام کو شہید کیا جا کے پھر نماز پڑھنی ہے، تو پھر نماز تم نے کیا پڑھنی ہے؟ نہ ہی پڑھو تو بہتر ہے. امام کو شہید کر کے نماز پڑھنی ہے تو پھر نماز تم نے کیا پڑھی؟ اس لیے پھر محبت کے بغیر نہ عبادت ہے، جدید کی بھی عبادت ہے اور جدید کے ساتھی بھی عبادت کر رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، تو وہ بات نہیں ہوتی. یا جیسے میں نے پہلے کہا کہ حضور پاک اگر حکم دے کسی کو بھی بات سنو تو وہ کہی میں عبادت کر رہا ہوں اللہ کی طرف، تو ٹھہر کیا ہوں گا؟ تو حابطۃ اعمالہم، ختم ہوگی بات، اعمال ضائع ہو. تو مقصد یہ ہے کہ ایمان کی سلامتی مانگو تب بھی خطرہ ہے. محبت کی سلامتی جو ہے نا یہ ہے اصل بات. اس لیے محبت جو ہے نا وہ ایمان پر فوقیت رکھتی ہے. طریقت والے لوگ جو ہے نا یہ دین کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور ان کے حکم کو اپنی پلیئر سمجھتے ہیں. باقی جو صاحبان شریعت ہیں وہ حکم سے مانتے ہیں کہ یہ ہم حکم مانیں گے. آواز دے دے اللہ تبھی کہ یہ آپ کی نماز پہلے پڑھ لیں پھر ہم آپ سے بات کریں. تو اس لیے یہ فرق ہے کہ اس کی عبادت میں مصروف ہے نا، کہ یہ اب ٹائم ہو گیا، مکان تو آگ لگی کہتے ہیں میں نماز ادا کر لوں، آگ تو لگتی رہتی ہے. ایسے آپ کو بے شمار لوگ ملیں گے جی پاکستان رہے نہ رہے میری نماز کا وقت ہے. تبلیغی جماعتیں کیوں فیل ہو جاتی ہیں؟ پوری تبلیغی جماعت کا منشور صرف یہی ہے. ان سے بات ہوئی نا، اکثر لوگ جو ہے نا وہ کسی نظام کے اور قائل نہیں ہے، صرف اپنی عبادت بڑی مقبول طریقے سے کرتے ہیں. لیکن اگر اسی عبادت کے دوران کہیں سے آواز آ جائے جس کی عبادت کر رہے ہو اس کی، تب بھی تم عبادت کرتے جاؤ اور اس کا جو ہے نا فوری طور پر جو وہ مانگ رہا ہے تقاضا کر رہا ہے وہ تم نہیں سمجھو گے. یہ جب تک حقیقت کی بات سمجھنا ہے نا یہ سارے مسئلہ واقع نہیں ہوتا. اور حقیقت سمجھنے کے لیے مجاز سے گزرنا ضروری ہے. مجاز جو ہے نا یہ حقیقت کا حصہ ہے، اولی زمانہ. مقصد ہے کہ پہلے ہیلا کرتا ہے انسان، پھر وہ میگنیٹک رینج میں داخل ہو جاتا ہے. پہلے ہیلا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، پھر جب داخل ہو گیا تو پھر وہ کہتا ہے وہ خود ہی ہنساتا ہے، خود ہی رلاتا ہے، خود ہی نماز پڑھاتا ہے. پتہ نہیں وہ کیا کرتا ہے، جو وہ کر رہا ہے میں وہی کر رہا ہوں. یعنی جو میاں کی مرضی کہتے ہیں نا لوگ، میاں کی جو پھر نہ اپنی خواہش ہو جاتی ہے نہ اپنی دیوار دور ہو جاتی ہے، ساری وابستی گزر جاتی ہے.
بہرحال یہ ایک نقطہ تھا کہ مجاز سے حقیقت اور مجاز کی حقیقت اور حقیقت ذات خود مجاز میں بھی کھیلتی ہے اور وہاں بھی کھیلتی ہے. ہاں